الحمدللہ سورہ ہود کی تقریباً 83 نمبر آیت کی تفسیر اور تلاوت پچھلے پروگرام میں پیش کی گئی تھی، اور اس میں چند نکات تھے جو اضافی تھے اور قابل غور قابل توجہ نکات ہیں جن کی میں تفصیل عرض کر رہا تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کی زوجہ کے بارے میں حکم یہی ہوا کہ یہ عورت آپ کے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ یہ قوم کی طرف رہے گی، اور ایسے ہی ہوا تھا کہ جب عذاب نازل ہوا تو آپ کی زوجہ نے قوم کی طرف پلٹ کر دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ ہائے میری قوم، اور ایک پتھر اس کو بھی آ کے لگا اور وہ ہلاک ہو گئی تھی۔ تو معلوم اس پہ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ قربت یعنی کسی کا قریبی رشتہ دار ہونا، کسی کے نزدیک ہونا، کسی سے قریبی تعلق کا قائم ہونا، یہ اس وقت ہی نافع ہوتا ہے جب آدمی صاحب ایمان بھی ہو۔ اگر صاحب ایمان نہیں تو پھر وہ قربت اور تعلق نافع اس انداز سے نہیں ہوتی کہ جو مطلب ایک صاحب ایمان کے لیے نافع ہوتی ہے، ورنہ تو کچھ نہ کچھ تعلق سے بھی ہو سکتا ہے کہ فائدہ پہنچ جائے۔ جیسے کہ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور اس کی لونڈی ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے خوشی میں انہیں آزاد کر دیا تھا۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے کہ کسی نے رشتہ داروں میں سے کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس نے بتایا کہ میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب اس کلمے کی انگلی کو میں منہ میں لیتا ہوں تو اس سے مجھے راحت اور سکون ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اظہار جو اس نے کیا تھا آپ کی پیدائش پر، حالانکہ بھتیجے کی پیدائش پہ کیا تھا، کوئی نبی کی پیدائش پہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ جو خوشی کے ساتھ اس کا تعلق اور اس خوشی کا تعلق نبی کریم سے ہوا، اس تعلق نے اسے مرنے کے بعد اور حالت کفر میں ہونے کے باوجود نفع دیا ہے۔ تو پھر جو نبی کریم سے حالت ایمان میں تعلق قائم کرے، محبت کا تعلق بڑھائے اور قریبی رشتہ دار ہو، تو بدرجہ اولا اس پر کرم نوازی ہوگی، لہذا نسبتیں بیکار نہیں ہوتیں، قربتیں بیکار نہیں ہوتیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک لوگوں سے زیادہ تعلق پیدا کریں۔ اگر کوئی رشتہ داروں میں نیک ہو تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ اجنبی بھی اگر نیک ہے اور شریعت ہمیں اس کے قریب ہونے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ اجازت اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مثلا کوئی خاتون ہے تو وہ غیر مرد کے قریب تو نہیں ہوں گی، تو وہ ویسے ہی حسن عقیدت قائم رکھنا چاہیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر موقع ملے مرد ہیں جیسے تو جا کے صحبت میں بیٹھیں، جیسے کوئی عالم ہے، مفتی ہیں، کوئی شیخ ہیں، پیر صاحب ہیں جو نیک ہیں، پرہیزگار متقی باشرع ہیں، تو ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، برکت حاصل کرنی چاہیے، اور اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے کہ آخرت میں ضرور یہ نافع ہوگا۔ پھر اور یہ معاملہ دیکھیے کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب کا فیصلہ مکمل ہو گیا، عذاب کا وقت آ گیا، تو اس بستی کے اوپر کو ہم نے نیچے کر دیا، یعنی الٹا دیا، نیچے اوپر ہو گیا، اوپر نیچے اس طرح اٹھا کر پھینک دیا۔ اور اس کی تفسیر کا جب آپ مطالعہ کریں تو اس سے معلوم ہوگا کہ جبریل امین نے اس بستی کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر اس کو اٹھایا تھا، جسے میں نے آپ کو بتایا، اور آسمان تک آپ اس کو لے گئے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنا محبوب اور مقرب بناتا ہے تو اس میں عام انسانوں سے زیادہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، قوت اور طاقت آ جاتی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پوری بستی کو ایک ہاتھ پر اٹھایا اور آسمان تک تقریباً لے کر وہاں سے پھینکا، تو کتنی آپ میں طاقت تھی، کتنی قوت تھی، یہ سب اللہ کی عطا سے تھی۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہوتا ہے، اولیاء عظام کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عام لوگوں سے زیادہ دیکھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی، اسی طرح سفر طے کرنے کی اور اسی طرح تصرفات کی زیادہ قوت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ لہذا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں اس قسم کے جو تصورات عوام میں پائے جاتے ہیں، اس کی دلیلیں قرآن و حدیث میں الحمدللہ موجود ہوتی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اب آگے مدین والوں کا ذکر کیا، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ، اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا اخاہم شعیبہ، ان کے بھائی شعیب کو۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی خدا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، لہٰذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اب آپ کی قوم میں یہ ایک بری عادت شامل تھی کہ یہ تجارت میں بہت ماہر تھے، لیکن جب کسی کو کچھ ناپ کر یا تول کر دیتے تھے تو اس میں ڈنڈی مارتے تھے، کمی کرتے تھے۔ لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے خاص طور پر ان کو اس چیز کی تلقین فرمائی کہ یہ جو تم کچھ کر رہے ہو اور دیگر لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ کو یہ عادت محبوب نہیں ہے، تم ایسا نہ کرو۔ لہٰذا آپ نے ان کو منع کیا۔ یہ پورا واقعہ بات ابھی آگے آئے گی، اور اس میں ضمن کی بات سمجھنا بہت ضروری ہے اور بہتر ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام ایسے رہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جہاد کا اور کفار کے ساتھ مقابلے کا حکم دیا۔ بعض انبیاء علیہ السلام ایسے تھے جنہیں جہاد وغیرہ کا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہیں۔ آپ دن میں خوب نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، عبادات کرتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور رات میں آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ تمام رات عبادت فرماتے رہتے تھے۔ لہٰذا آپ صرف تلقین، وعظ اور نصیحت فرماتے تھے، اس سے زیادہ آپ نے قوم کو مطلب اس کے خلاف جہاد کرنا یا برائی کو طاقت سے روکنا، اس کا چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے حکم نہیں تھا، لہٰذا آپ نے یہ تمام معاملہ جہادی شکل میں نہیں کیا۔ لہٰذا آگے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنی قوم کو جیسے میں نے عرض کیا کہ روکا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور تم ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ یہ مکیال، جب مکیل کا لفظ آتا ہے تو مکیل سے مراد ایک ایسی شے ہوتی ہے کہ جسے ناپا جائے، اور ناپنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جسے انچی ٹیپ وغیرہ سے ناپتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے، یا بالش سے ناپتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ہے ایسی چیز جسے برتنوں وغیرہ سے ناپا جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دودھ والوں کے پاس ڈبہ ہوتا ہے، اس سے وہ ناپ کر دودھ دیتا ہے، یا بعض جگہ جب گندم وغیرہ دی جاتی ہے تو کنستر وغیرہ یا کوئی خاص ڈبے مخصوص ہوتے ہیں، اس میں بھر بھر کے ایک ڈبہ اتنے کا، ایک دوسرا ڈبہ اتنے کا، یہ جو ناپنا ہے یہ یہاں مراد ہے۔ جب بھی مکیل کا لفظ آئے گا تو اس سے یہ والا ناپنا مراد ہوگا۔ ہاں اگر ممسوح لفظ آئے، ممسوح، تو پھر وہ ناپنا ہوتا ہے بالش کے ذریعے یا انچی ٹیپ کے ذریعے، اس شے کو ممسوح کہتے ہیں جس کو اس طرح گز وغیرہ سے ناپا جائے۔ اور مکیلی وہ شے کہلاتی ہے کہ جسے اس طرح ڈبوں وغیرہ سے ناپا جائے۔ تو میزان جس کا وزن کیا جاتا ہے، میزان سے ترازو کہتے ہیں، تو جس چیز کو تولا جاتا ہے اس کو موزون کہتے ہیں، اور جس چیز کو ناپا جاتا ہے اس کو مکیلی شے کہتے ہیں، موزونی اور مکیلی۔ تو یہ دونوں اس میں کمی کیا کرتے تھے، چنانچہ فرمایا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور تم مکیال میں اور میزان میں یعنی ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیرن، بے شک میں تمہارے پاس خیر پاتا ہوں، خیر کو دیکھتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال عطا فرمایا، آسودہ حال کیا، تمہیں آسائش عطا فرمائی، تو پھر تم یہ غلط کام کر کے دولت کیوں کماتے ہو؟ یہی معاملہ آج کل ہمارے یہاں ہے کہ اچھا خاصا پیسہ جمع ہو جانے کے باوجود، اربوں روپے موجود ہونے کے باوجود، پھر بھی حرص اور لالچ ختم نہیں ہوتی ہے، اور انسان مسلسل حرام ذرائع سے روزی کمانے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ پیسہ کمانے کی ایک ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ جس لت کے پڑ جانے کے بعد، جس گندی عادت کے پڑ جانے کے بعد آدمی حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، کیونکہ حلال کے ذریعے ایک بہت ہی قلیل مقدار ہاتھ میں آ رہی ہوتی ہے اور حرام کے ذریعے وافر مقدار آ رہی ہوتی ہے، تو پھر آدمی حلال کو نہیں دیکھتا، جس کو یہ عادت پڑ جائے، اور پھر وہ حرام کام کرتا ہی رہتا ہے۔ اب اسے بھی اگر آپ سمجھائیں کہ بہت جمع ہو گیا، اب جتنا ہوا اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور آئندہ کے لیے احتیاط کرو، تو وہ بہت ہی مشکل ہے کہ اپنی اس عادت کو چھوڑ دے۔ تو اسی طرح یہ لوگ تھے کہ ان لوگوں نے بھی جب آپ نے سمجھایا تو نہیں مانے، تو بہرحال یہ بھی آپ کا سمجھانے کا سلسلہ جاری تھا، تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بہت بھلائی دیکھتا ہوں، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ایک ایسے دن کے عذاب کا ڈر ہے جو تمہیں مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لے گا، گھیر لے گا۔ اس سے یا تو مراد یہ دنیاوی عذاب تھا اور یا مراد اخروی عذاب ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو۔
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ معلوم یہ ہوا کہ فساد فی الارض ہر وہ گناہ ہے جس کا تعلق انسان کی طرف سے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی شکل میں ہو، یعنی کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہو تو وہ فساد فی الارض کے تحت آتا ہے وہ گناہ۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو، ان گندی عادتوں کو چھوڑ دو۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیا ہوا جو بچ رہے، جو بچ جائے پیچھے، خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ گویا کہ جب تم انصاف کے ساتھ کرو، دیانتداری کے ساتھ ناپو اور تولو، اس کے بعد جو نفع تمہارے پاس آ جائے اس کو بہتر سمجھو اپنے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، زائد جو ہے وہ بیکار ہے۔ اور یہ بڑا پیارا سمجھانا تھا کہ واقعی آدمی بسا اوقات بہت کچھ جمع کرتا ہے اور وہ بینک بیلنس کثیر بنا لیتا ہے، لیکن دیانتداری کے ساتھ سوچئے کہ اس میں سے اس شخص کے لیے کتنا نافع ہوتا ہے، کتنی چیز اس کو نفع پہنچاتی ہے۔ کروڑوں روپیہ بینک میں موجود ہے، اربوں خربوں ہے، لیکن اس کی ذات کو اس تمام پیسے سے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہی پیسہ نافع ہے بس جو اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، بعض وقت دینار ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کہ اے دینار، جب تک تو مجھ سے جدا نہیں ہوگا مجھے کوئی نفع نہیں دے گا۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کثیر پیسہ جمع کر لیا جاتا ہے اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے اور انتہائی حسرت کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ، جتنا بڑا بینک بیلنس ہوگا اتنی مرتبہ حسرت زیادہ ہوگی، جتنا انسان آسائشوں میں زیادہ رہے گا اتنا ہی اسے ان آسائشوں کے چھننے کا غم محسوس ہوگا۔ آدمی جتنا مخلوق کے درمیان رہے گا، جتنا لوگوں سے دل لگائے گا، اسے جدائی کا اتنا ہی زیادہ رنج اور افسوس موت کے وقت برداشت کرنا پڑے گا۔ اور پھر ایسی ہوتا ہے کہ کروڑوں کا بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ ایسے حضرات عموماً اپنے گھر والوں کی دینی تربیت سے، اخلاقی تربیت سے غافل ہوتے ہیں، لہٰذا بعض اوقات تو یہ مناظر بھی ہمارے سامنے ہم نے دیکھے ہیں، مشاہدہ کیے ہیں کہ گھر والے کہتے ہیں کہ مرے تو اچھا ہے، یہ جائے خواہ مخواہ رکاوٹیں ڈالتا ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور جب باپ مرتا ہے تو بعض اوقات اولاد خوشی کا اظہار کرتی ہے، مصنوعی سا افسوس ہوتا ہے، تھوڑا بہت کوئی منہ بنا کے بیٹھ گئے، آج کل تو رونا بھی نہیں آتا، روتے بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال کوئی اگر رو بھی لیا تو تھوڑے عرصے کا یہ غم ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے باپ کی دولت ہے اور اسے جیسا چاہے اڑاتے ہیں، نافرمانی میں، غلط کاموں میں۔ اب خود مرنے والا بیچارہ وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو حالت زندگی میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے اتنا پیسہ جمع کر رہے ہیں۔ اگر جائز طریقے سے ہو تو مطلقاً پیسہ جمع کرنا برا نہیں ہوتا، جبکہ اس پیسے کے ذرائع جائز ہوں، اس پیسے میں جو لوگوں کے حقوق شامل ہیں وہ حقوق صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں، اور اس پیسے کو خرچ کرتے ہوئے صرف حلال ذرائع میں خرچ کیا جائے تو پھر اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ پیسہ جمع کرنے کے اندر یہ بس ذہن بنا لینا کہ پیسہ جمع کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا، حرام حلال۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جعلی کمپنیز بنائی ہوئی ہیں جس میں وہ ایسی پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں جو کسی اور مشہور کمپنی کی ہیں، اور وہ جعلی بنا کر وہ لوگوں کے اندر اس کو سیل کر رہے ہیں۔ جیسے کولڈ ڈرنک وغیرہ کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر حتیٰ کہ 10 نمبر تک کی بھی چلتی رہتی ہیں، اور اسی طرح دوائیوں کے اندر تو غالباً 12 نمبر تک دوائی چلتی ہے، 12واں نمبر کی تو شاید وہ میرے خیال میں چونا یا سفید پاؤڈر ہی ہوتا ہے جس کو پیس کے بس گولی بنا کے اور وہ لوگوں کو بیچاروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے مال کی ہوس اور لالچ ہے، اس کا انجام انسان کو پتہ چلے گا مرنے کے بعد، اور یہی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھانا چاہا، اشارہ کیا اور نصیحت فرمائی کہ بے شک میں تم پر خوف کرتا ہوں اس دن کے عذاب کا جو تمہیں مکمل طور پہ گھیر لے گا۔ تو یہ اگر آدمی اس عذاب کو یاد رکھے تو امید ہے کہ بہت حد تک وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے اور حرام اور حلال کے بارے میں اس کا ذہن بن سکتا ہے، لیکن عموماً جب آدمی کما رہا ہوتا ہے پھر وہ توجہ نہیں کرتا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں تم پر کچھ نگہبان نہیں، میں تم پر نگہبان نہیں، یعنی میرا بس معاملہ اتنا ہی ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں گا، باقی اور میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اگر تم غلط کام کرتے ہو تو اس کا وبال تم پر ہی ہوگا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی ہمارے آباء و اجداد نے عبادت کی تھی؟
یعنی جب شعیب علیہ السلام کو کثرت نماز میں، کثرت صلات میں مشغول دیکھتے تھے تو پھر انہوں نے ایک دن تنزیہ اس طرح کہا کہ کیا آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیں جو عبادت جن کی کرتے تھے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا آپ کی نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال میں جو ہم چاہتے ہیں وہ نہ کریں؟ یعنی گویا کہ ہم تو جو چاہتے ہیں وہ کرنا ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں چاہے ہم اسے کم بیچیں، کم کر کے بیچیں، زیادہ کر کے بیچیں، ہمارا مال ہے، تو کیا آپ کی نماز اس چیز سے بھی ہمیں منع کرتی ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ تو ضرور عقل مند اور نیک چلن ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یعنی گویا کہ انہوں نے یہ سمجھانا چاہا کہ آپ تو اچھے خاصی عقل رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں، یا یہ تنزیہ قول تھا کہ آپ تو جی بڑے سمجھدار ہیں، واہ، یا پھر یہ کہ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ تو سمجھدار ہیں، نیک چلن بھی ہیں، تو پھر جب آپ یہ تمام سمجھداری کے باوجود یہ اصول کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے اور اس مال میں ہم جس طرح چاہیں تصرف کریں، ہم کیوں اس میں کمی بیشی نہ کریں، ہم کیوں اس کو آپ کے بتائے وہ اصول کے مطابق خرچ کریں یا اصول کے مطابق اس کو استعمال کریں؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم مجھے ذرا یہ خبر دو، مجھے بتاؤ، یہ کیا تم رائے رکھتے ہو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک حجت پر ہوں، یعنی حجت پر ہوں سے مراد وہی کہ اگر میں اللہ کی طرف سے حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ پہلے بھی ایسا ہی مقولہ گزر چکا ہے کہ یہاں پر کچھ شکوک و شبہات کے اظہار نہیں ہے کہ اگر میں بھیجا گیا تو ایسا، یا آپ کو خود شک ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک قضیہ فرضیہ بنا کر کہ اگر ایسا ہوا بالفعل مجھے بتاؤ کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور پھر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ انداز ہے کچھ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، واضح حجت پر ہوں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی نعمت عطا کی، جیسے نبوت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں خود ہی اس کے خلاف کرنے لگ جاؤں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک میں استطاعت رکھتا ہوں تو میں صرف اصلاح کا ارادہ کرتا ہوں، اصلاح کو محبوب رکھتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اس میں بڑے نفیس انداز سے آپ نے سمجھایا کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے کہ تم فرض کر لو میں حق پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے کرم سے نعمت بھی عطا فرمائی، سب کچھ عطا فرمائی، اب اگر میں اس کے مخالف عمل کروں گا تو لازم بات ہے قابل گرفت ہوں گا، لہذا مجھے اس پر مجبور نہ کرو اور میری بات مانو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم اور مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 88 آیات کی ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے، جس میں آپ کو مدین کی طرف بھیجا گیا اور آپ نے اپنی قوم کی ایک بری عادت یعنی ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں انہیں نصیحت فرمائی اور انہیں سمجھایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حلال ذریعے سے عطا فرما رہا ہے اسی کو حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اپنے دوسرے لوگوں کا، دوسرے انسانوں کا نقصان مت کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس پہ قناعت کرو، زیادہ کی لالچ کرتے ہوئے حرام کی طرف مت بڑھو۔ اس کے علاوہ آپ نے انہیں بت پرستی وغیرہ سے منع کیا، تو جواب میں آپ کی قوم نے آپ پر طنز کیے اور آپ سے مختلف قسم کے وہی جیسے کفار کی عادت ہے کہ کراس کویسچنز کرنا، اور پھر انہوں نے آپ پر یہ بھی طنز کیا کہ آپ تو بڑے سمجھدار ہیں اور پھر آپ اس کے باوجود ہمیں اس قسم کی باتیں کہتے ہیں۔ جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے آخر میں بات بیان فرمائی تھی جو ہم نے ذکر کی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو جتنی اللہ نے مجھے ہمت اور وسعت عطا فرمائی ہے
اس کے بلبوتے پر میں تو فقط اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں، میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں تمہارے سامنے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں، اور میری توفیق تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے ہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ توفیق الہی کا مطلب ہوتا ہے کہ اسباب خیر کو بندے کی طرف متوجہ کر دینا، نیکی کے اسباب کو، بھلائی کے اسباب کو بندے کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہے توفیق الہی۔ مثال کے طور پہ آپ کسی مقام پہ کھڑے، ایک شخص آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ آئیے نماز پڑھ لیجئے، تو یہ ایک بھلائی کے لیے سبب بنا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اب اس میں ہمارے وہ بھائی اور بہن بھی غور کریں کہ جب انہیں نماز کی تلقین کی جاتی ہے کہ جی آئیے نماز پڑھی، تو کہتے ہیں اللہ کی توفیق ہوگی تو پڑھ لیں گے۔ نامعلوم انہوں نے توفیق کا کیا مطلب لیا ہے، شاید وہ توفیق کسی فرشتے کو سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس فرشتے کو حکم دے گا، وہ آ کے ہمیں آرام سے اٹھا کے وضو خانے پہ بٹھائے گا، پھر ہمیں وضو کروائے گا، منہ وغیرہ صاف کرے گا، کنگا کرے گا، پھر ہمیں اٹھا کے نماز کے مقام پہ رکھ دے گا، حضور نماز ادا کیجئے۔ اگر اس توفیق کے آپ منتظر ہیں تو قیامت تک کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ تو توفیق کا مطلب یہ نہیں ہوتا، توفیق کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کے، ہدایت کے اسباب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے گا، یہی اللہ کی توفیق ہے۔ اب اگر ہم اسے حاصل کر لیں گے، ان کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کی رضا والے کام کریں گے، تو یہ گویا کہ ہمیں اللہ کی توفیق حاصل ہو گئی۔ اور اگر ہم نے اس کو رد کر دیا، منع کر دیا، تو گویا کہ ہم نے اللہ کی عطا کردہ توفیق کو ٹھکرا دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وما توفیق الا باللہ، یہ جو میں تمہیں اصلاح کا ارادہ کر رہا ہوں، میں اصلاح کر رہا ہوں، نیکی کی بات کہتا ہوں، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلائی کے اسباب عطا فرمائے، اچھا ذہن عطا فرمایا، نبوت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، مجھے نصیحت اور نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کی جو یہ اللہ نے ملکہ عطا فرمایا، اور قدرت و وسعت عطا فرمائی، یہ تمام اللہ کی توفیق سے ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ بڑی پیاری بات ہے کہ ایک تو یہ کہ مجھے تم سے کوئی ایسا خوف نہیں، میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا، اگر تم سب ایک طرف ہو اور میں ایک طرف ہوں تو اس میں تم سے بالکل نہیں ڈروں گا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور دوسرا یہ کہ میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، لہذا مجھے تم سے کسی اجر کی تمنا نہیں ہے اور اجر کی توقع نہیں ہے، میرا اجر میرے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، لہذا تم میری بات مانو اور میری اصلاح کو قبول کرو۔ اب آپ نے مزید ان کو ڈرایا کہ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمِ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، تمہیں میری ضد، یعنی تم میرے خلاف ضد پر آ چکے ہو، یہ کہیں تمہیں ضرور اس بات کا اجر نہ دلوا دے کہ جو تم تک اس کی مثل پہنچے جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح تک پہنچ چکی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تم جو میری ضد پر اڑ گئے ہو، تم نے ایک ضد قائم کر لی کہ میری بات نہیں مانو گے، تو ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اس طرح ضد کا اظہار کرنا تم تک اس چیز کو پہنچا دے جیسی چیز ان قوموں تک پہنچ چکی، یعنی عذاب، کہ کہیں تمہیں یہ ضد اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ قوم صالح جو تھی، قوم نوح تھی، قوم ہود تھی، ان سب نے بھی اپنے نبیوں کے خلاف اس طرح حجت قائم کرنے کی کوشش کی، کراس کویسچنز کیے، ان کے سامنے ڈٹ گئے، جرت مندی کا اظہار کیا، انہیں بظاہر کمزور محسوس کر کے دلیر ہو گئے، جرت مند ہو گئے، اللہ کی نافرمانی پر ڈٹ گئے، تو جیسا ان کا انجام ہوا ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسے انجام ہو جائے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ دور نہیں، یعنی زمانے کے اعتبار سے بڑا قریب آپ کا زمانہ تھا لوط علیہ السلام کا اور آپ کا، تو کہا کہ اب آپ غور کر لو تم لوگ کہ کوئی زیادہ بعید تو نہیں ہے زمانہ، ابھی کچھ عرصے پہلے ہی تو ان پر عذاب نازل ہوا ہے، تو اس لیے اگر تم میری بات تسلیم نہیں کرو گے، میرے خلاف ضد پر اڑ جاؤ گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تم تک بھی پہنچ جائے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم استغفار کرو اپنے رب سے، مغفرت طلب کرو، پھر تم اسی کی طرف رجوع لے کر آؤ، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کے ہو کر رہ جاؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان ہے، محبت فرمانے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری کثیر عرصے تک نافرمانی ہو اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے نفرت کرنے لگ جائے اور تم پہ مہربانیوں کے دروازے بند کر دے۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اگر تم زمین و آسمان کو اپنے گناہوں سے بھر دو اور پھر کامل
یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع لاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، تو اس کی رحمت تمہیں ضرور اپنی آغوش میں لے گی۔ تو آپ نے اس طرح ان کو استغفار کی دعوت دی اور ڈھارس بندائی کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، گھبرانا نہیں، تم عبادت کرو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھو، تو انشاءاللہ تم پر بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا۔ لیکن قالوا، انہوں نے کہا، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ جو کچھ کہتے ہیں ان میں سے بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم آپ کو اپنے درمیان بڑا کمزور سا پاتے ہیں، کہ آپ تو اکیلے ہیں، ہم تو بڑے طاقتور اتنے کثیر لوگ ہیں، تو آپ کی ہم باتیں، کمزور آدمی کی بات کیوں مان لیں، اور آپ کی کثیر باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے آج کل بھی ایسا ہی ہے کہ جب کوئی اصلاح کرنے کا ارادہ کرے، کوئی نیکی کی بات بتائے، کوئی کسی ہماری ذات میں موجودہ برائی کی نشاندہی کرے، تو عموماً ہمیں سامنے والے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے ہمیں بڑا غصہ آنے لگ جاتا ہے، دل میں ناپسندیدگی کی کیفیات وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی شکل بری لگنے لگتی ہے، ہم اسے اپنی انسلٹ، اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں اگر موقع ملے تو ڈانٹ ڈپٹ کے یا اسے کوئی نقصان پہنچا کے خاموش کرتے ہیں۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے، اور یہ ان غیر قوموں کا طریقہ تھا، یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اگر ہمیں اچھے بننا ہے اور ان لوگوں کی عادت اختیار نہیں کرنی، تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کے کہنے کو مانیں، ان کی بات کو تسلیم کریں، ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ لیکن معاملہ وہی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ اے شعیب آپ کی بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا ہم جواب میں کہتے ہیں کہ ہمیں مت سمجھاؤ، یہ کسی اور کو جا کے سمجھاؤ، ہمیں تو وہی بات سمجھ میں آتی ہے جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ معاذ اللہ اگر کوئی ہمیں گناہوں کی ترغیب دے، گناہوں کے مقام پر لے کر جائے، آلات گناہ فراہم کرے، گندی باتیں کرے، فحش باتیں کرے، گندے مناظر ہمیں دکھائے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور جہاں کوئی نیک پاکیزہ بات کرے، قرآن کی آیات سنائے، احادیث کریمہ سنائے، اقوال بزرگان دین سنائے، گناہوں سے بچنے کے اکابرین کے واقعات بیان کرے، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اور ہم اس طرح کی کیسٹیں بند کر دیتے ہیں، ایسے پروگرامز کے وقت ٹی وی کو آف کر دیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اپنے لیے ذرا سا برا محسوس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی مختصر سی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، اچھے کام کریں گے تو سرخ روئی ہے، اور اگر ان قوموں کے طریقوں پر چلیں گے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو اپنے درمیان کمزور محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، انہیں اگر ان کو وقتی غلبہ بھی ضرور حاصل ہوا، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں جہاں تک اسلام پھیلتا گیا آپ کو غلبہ حاصل ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جتنی مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئیں اس کی نظیر پیش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا رہا کہ برائی کا غلبہ رہتا ہے اور اچھائی کی کمزوری رہتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انجام کے اعتبار سے ہمیشہ حق ہی باطل پر غالب رہا ہے، حق ہی غیر کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر دیتا، کہ انہی قوموں میں سے بہت سے لوگوں کے دل میں ایمان کا خیال ڈالتا، آپ کی محبت ڈال دیتا، ان کی اطاعت کا جذبہ بیدار کرتا، انہیں آنے کی اس طرح کی توفیق دیتا کہ وہ ہمت ان کو مل جاتی، وہ آ کے ایمان لاتے، ایک بڑا گروہ تیار ہو جاتا اور جہاد ہوتا، اور سب کے سب آپ کی بات مان لیتے، یا پھر ان کو ہلاک و برباد کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کو آزماتا ہے، کبھی بہت کچھ عطا کر کے اور کبھی بہت کچھ لے کر، کبھی نعمتیں دے کر، کبھی نعمتوں کی کمی میں مبتلا کر کے۔ حضرت شعیب علیہ السلام تنہا تھے، حتیٰ کہ آپ کے خاندان والے جو تھے وہ بھی اسی قوم کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی، اللہ کے قہر کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی گروپ حق پر قائم ہے، وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، گروپ سے مراد جیسے عام نیک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بلا رہے ہیں نیکی کی طرف اور بھلائی کی طرف، اس وقت بعض اوقات ہمارے مسلمان بھائی بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار دیکھو ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، ان کا فائدہ کیا ہے نیکی کی دعوت دینے کا، برائی سے روکنے کا، ان کے ساتھ کون مل رہا ہے؟ آج دنیا کو دیکھو اکثر اس طرف ہیں، یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو دنیا کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں
اس قسم کے تصورات کہ اگر یہ لوگ صحیح ہوتے یا حق پر ہوتے یا بالفرض ان کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی تو غلبہ نہ ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اللہ کی تائید ہو، جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اسے غلبہ بھی عطا فرمائے، اسے قوت سے بھی نوازے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے واجب یا ضروری نہیں، نہ اس نے اپنے ذمہ کرم پہ اس چیز کو لازم کیا ہے۔ لہٰذا شعیب علیہ السلام کو بظاہر اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو مطلب اتنا بڑا لشکر بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، آپ کے تائید کرنے والے بھی نہیں تھے، تو ایک کمزوری کا سا پہلو آپ کے ساتھ نظر آتا تھا، جس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس پہ وہ انہوں نے کلام کر دیا کہ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم آپ کو اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو معاذ اللہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے، رجم کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور ہماری نگاہوں میں آپ کی کچھ بھی عزت نہیں، معاذ اللہ۔ یہ نبی کے لیے انہوں نے کہا کہ وما انت علینا بعزیز، اور آپ کے لیے ہم پر آپ کے لیے کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی آپ کی عزت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے۔ حقارت کے ساتھ انہوں نے دیکھا، تو نبی کو حقارت کے ساتھ دیکھنا، نبی کے عمل کو حقیر جاننا، نبی کے اوصاف کو دیکھ کر انہیں اپنے اوصاف سے معاذ اللہ کمتر محسوس کرنا، یہ بالکل غلط ہوتا ہے اور یہ کفر ہوتا ہے، اور اگر آدمی قصداً اور جان بوجھ کے دانستہ طور پہ کرے، اور گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قال، آپ نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، ارحطی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا خاندان یا مجھ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں یہ تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہیں، یعنی تمہیں زیادہ عزیز ہیں یا تم پر زیادہ ان کا غلبہ ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال رکھا ہے۔ اللہ کو پشت کے پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ محاورتاً ہے، یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر کے، فراموش کر کے، یہ سوچے بغیر کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو تم اللہ تعالیٰ کو فوقیت دیتے ہوئے میری تعظیم کرو۔ تم مجھے اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ میرے بعض خاندان والے تمہاری قوم کے ساتھ، تمہارے ساتھ شامل ہیں، ان کی رعایت کرتے ہو، ان کی مروت میں تم چھوڑ رہے ہو، تو یہ بہت بری بات ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کاموں کو میرا رب گھیرنے والا ہے، گھیرے ہوئے ہے، اس سے کوئی کام باہر نہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے تصرف کرے گا، چاہے تو ابھی تمہیں ان تمام کاموں سے روک دے، تمہاری زبانوں کو بند کر دے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، تو اس کی ڈھیل دینے کی عادت کو کمزوری تصور کرنا یہ جہالت ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم اپنی جگہ خود تم عمل کرو اور بے شک میں اپنا کام کرتا ہوں۔ سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، ان قریب تم جان لوگے کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے، یعنی قریب پتہ چل جائے گا۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آیا ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا، تو نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے شعیب کو نجات عطا فرمائی اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے رحمت کے وسیلے سے۔ یہ پہلے بھی اسی طرح آیت گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان نبی کو اور ان کے ساتھ والوں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے نجات عطا فرما دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، جیسے نافرمان قوم تھی، اسے پکڑ لیا صیحۃ، ایک چنگھاڑ نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ان لوگوں نے اپنے گھروں میں اس طرح صبح کی کہ وہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے تھے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہوا تھا۔ لہذا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان دو قوموں کے علاوہ کوئی ایسی دو قومیں نہیں ہیں جنہیں ایک جیسے عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہو۔ فرق یہ تھا کہ پہلے جو قوم تھی اس کے لیے جو آواز آئی تھی وہ زمین کے نیچے سے آئی تھی، اور اس قوم کے اوپر کے لیے جو آواز و چنگھاڑ تھی وہ قوم کے اوپر سے آئی تھی، اور یہ آواز حضرت جبریل امین کی تھی۔ آپ نے بلند آواز سے اللہ کی عطا سے فرمایا موتوا جمیعا، تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ، مر جاؤ، اور اس چنگھاڑ کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی اس بستی میں آباد ہی نہیں تھے۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، ارے برباد ہو جائیں، سنو یہ خبردار،
ہلاک ہو جائیں مدین والے جیسے کہ دور ہو گئے تھے اللہ کی رحمت سے ثمود۔ یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بددعائیہ جملہ ہے کہ ہلاک ہو جائیں یا برباد ہو جائیں، یہ لعنت ہو اس قوم پر، تو اس طرح کہا جاتا ہے الا بعدا لمدین مثلا کہ خبردار برباد ہو جائے، لعنت ہو مدین والوں پر جیسے کہ لعنت ہوئی تھی ثمود پر۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر فرمایا، اور یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ بار بار ان واقعات سے مقصود ان واقعات میں موجود کئی پہلوؤں کو مختلف انداز سے بیان کرنا ہے تاکہ ہم درس حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ یہاں تک بیان کردہ جتنے ہم نے واقعات بیان کیے، چاہے وہ صالح علیہ السلام کے تھے، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے، یہ تمام واقعات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ گناہ کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ حقیر سمجھنا، بے وقوف سمجھنا، یہ کمتر سمجھنا، اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا۔ ہر دور کے اندر جو بھی دور ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اس کے محبوب بندوں کو حقیر، کمتر، غلط تصور کیا گیا، یا جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی انہیں ہم ناقابل عمل تصور کریں کہ اب دور بدل گیا ہے، ناقابل عمل ہے، یہ ضرور قابل گرفت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے کہ ہر دور کے اندر کس حکم کی ضرورت ہے۔ یا تو ہم یہ کہیں معاذ اللہ کہ ہم اللہ سے زیادہ سمجھدار ہیں، سمجھدار صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمجھ یا عقل کا تصور محال ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکیم اور علیم تصور کریں، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ مطلب خوش فہمی ہے شدید قسم کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کیا تھا کہ قرآن کا مقصود ہے ہدایت، ھدی للمتقین، اللہ نے فرمایا یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی تکمیل اس طرح ہوتی ہے کہ ہم ایک بات کو سنیں، صحیح بات کو سن کر، حق بات کو سن کر اس کا اقرار کریں، اور اقرار کرنے کے بعد عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کریں، یہ ہدایت ہے۔ عمل نہیں کریں گے تو ہدایت نہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی 95 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی، اور یہاں تک سورہ ہود میں کئی انبیاء علیہ السلام، مثلا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ کا تذکرہ ہوا، اور ان کی قوم کی نافرمانیوں کے تذکرے، اور پھر اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہونے والے عذاب کی تفصیل بیان کی گئی۔ اور ہمیں پچھلے پروگرام میں آخر میں یہی عرض کر رہا تھا کہ قرآن عظیم ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، اس کا مقصود ہدایت ہے، اور ہدایت جیسے اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، اور ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی حق بات سنیں، سننے کے بعد اس کا اقرار کریں، اور اقرار کرنے کے بعد اس حق کو اپنے اوپر نافذ بھی کرنے کی کوشش کریں، تب یہ ہدایت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ اپنا محاسبہ ضروری ہے، اور پھر عمل ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصود جو ہے وہ عبرت دینا ہے، نصیحت فرمانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا پہلے تو اقرار کریں کہ ہاں واقعی اس میں بڑی نصیحت ہے، بڑا درس ہے، بڑی عبرت ہے۔ اس کے بعد اپنا محاسبہ شروع کریں کہ کیا ہم بھی ان قوموں کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں جرت مندی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تو اب بند ہو چکا ہے، لیکن جو نائبین رسول ہیں، یعنی علماء ہیں یا نیک لوگ جو کام کر رہے ہیں، جو دین کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، کیا ان کے مقابلے میں ہم اسی طریقے کا طرز عمل تو اختیار نہیں کر رہے جیسے پچھلی قوموں نے اختیار کیا تھا؟ اگر ایسا محسوس ہو تو پھر توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کہ ہر نبی نے تقریباً یہی بیان فرمایا کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے اور اس کی طرف رجوع لاؤ، توبہ کر لو کامل طور پر۔ تو پھر ہمیں یہی چیز اختیار کرنی چاہیے۔ لہٰذا سننے کے بعد اقرار کرنے کے بعد محاسبہ، اور محاسبے کے بعد جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو ہدایت کی تکمیل نہیں ہوگی۔ لہٰذا اب اس کے بعد پھر ہمیں عمل کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود نیک بنیں، پرہیزگار بنیں،
لوگوں سے اس طرح نیک لوگ جو ہمیں نیکی کی تلقین کر رہے ہیں اس سے ان سے کراس کوسچنس کر کے ان کو خاموش کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو عملی طور پہ اپنی ذات پر نافذ کریں، اور ہم بھی دین کا کام کریں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں جہاں تک ہو سکے۔ تو ان آیات کے ورنہ پڑھنے سے جو اگر ہم مقصد صحیح حاصل نہیں کریں گے تو حقیقتاً ان آیات کا صحیح فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ تو اس لیے ان واقعات کو بیان کرنے سے جو اللہ کا بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم بھی پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے توبہ کی طرف آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور نافرمانی سے محفوظ رہیں۔ اب آگے جو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، جسے میں نے عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بیان فرمایا، اور اس واقعے کو بار بار بیان کرنے سے مقصود بھی یہی درس ہے، نصیحت ہے، عبرت عطا فرمانا مقصود ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان واقعات کو بار بار پڑھیں اور مختلف انداز سے مختلف پہلوؤں سے جو اللہ نے اس کو بیان فرمایا ان پہلوؤں پر غور کر کے اپنے لیے سامان اصلاح کریں۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ یعنی معجزات کے ساتھ اور سلطان مبین، سلطان کہتے ہیں غلبے کو، مبین معنی واضح غلبے کے ساتھ بھیجا۔ واضح غلبے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جو اس غلبے کا سبب بنے، یا واضح غلبے سے مراد یہ ہے کہ فرعون باوجود اتنا طاقتور ہونے کے آپ پر بالکل غالب نہ آ سکا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ایک عصا مبارکہ تھا، جب آپ پچھلے واقعہ گزر چکا ہے، اس کے دربار میں گئے، اس نے کہا کہ کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ نے وہ عصا مبارکہ پھینکا، تو ایک بڑا وہ اژدہا بن گیا، اور اتنا بڑا اس کا منہ تھا کہ جیسے فرعون اور اس کے پورے تخت کو نگل سکتا تھا۔ تو فرعون گھبرا گیا، ڈر گیا، لیکن بہرحال ایمان لے کر نہیں آیا۔ تو اس طرح اللہ نے صریح غلبے کے ساتھ آپ کو بھیجا، یہی وجہ ہے کہ فرعون آپ کو اپنے دربار میں ہلاک نہ کر سکا۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور صریح غلبے کے ساتھ۔ کہاں بھیجا؟ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، فرعون اور اس کے سرداروں کی اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، لیکن فَاتَّبَعُوا، تو انہوں نے یعنی اس کے درباریوں نے پیروی کی امر فرعون، فرعون کے حکم کی، اور فرعون کو انہوں نے کہنا مانا، موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا کام اچھا نہیں تھا، درست نہیں تھا، کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، پھر لوگوں کو اللہ کی نافرمانی پہ ابھارتا تھا، پھر جادو کا اس نے زور کیا، خود بھی یہ جادو کرتا تھا اور جادو کو اس نے فروغ دیا، اور بہت سارے ناجائز کام یہ کرتا تھا، لہذا اللہ نے فرمایا کہ فرعون کا کام درست نہیں تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ گندا کام، غلیظ کام، فحش کام، اللہ کی نافرمانی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے، اسے جو اچھا کہے، درست کہے، وہ خود غلط ہوگا۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، یہ بہت توجہ طلب بات ہے کہ یقدم قومہ یوم القیامتی، وہ بروز قیامت اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، فاوردہم النار، تو انہیں دوزخ میں وارد کر دے گا، دوزخ میں ڈال دے گا، ڈلوا دے گا یا ڈال دے گا۔ یعنی کیا مطلب کہ اللہ تبارک و حدیث میں بھی ہے کہ ہر قوم کو اس کے رہنما اور پیشوا کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ تو فرعون کو بھی جب اٹھائیں گے تو جتنے اس کے اوپر ایمان لانے والے تھے، اس کے پیچھے چلنے والے تھے، وہ سب بھی اٹھیں گے، اور ان سب کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا۔ تو آگے آگے فرعون صاحب جا رہے ہوں گے، اور پیچھے جو ہے پوری قوم جاری ہوگی، اور اس کو یہ گویا کہ خود چونکہ اس کی پیروی لوگوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنی، تو اس کو اللہ نے اسی کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ جہنم میں ڈالے گا، یعنی یہ ڈلنے کا سبب بن جائے گا، اور سب کے سامنے پھر یہ اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پوری قوم اس کے پیچھے جہنم میں چلی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں دو جہتیں ہیں، ایک رہنما کی حیثیت سے اور ایک متبعین پیروی کرنے والوں کی حیثیت سے۔ رہنما کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو غور سے سنے اور سمجھے کہ اگر میں اپنے پیروی کرنے والوں کو کسی غلط راستے پر لے کر گیا، تو اگر فرعون کی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بروز قیامت نشان عبرت بنا دیا، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو آج تو کسی دھوکے کے تحت میرے پیچھے چل رہے ہیں کہ مجھے پھر گالیاں بکیں گے، برا بھلا کہیں گے، اور میں ان کے طعن و تشنیع کو پھر وہاں کیسے برداشت کروں گا۔ تو اس لیے بعض اوقات انسان اس اخروی انجام پر نگاہ نہیں فرماتا۔ قرآن کا یہی پڑھنے کا بار بار فائدہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اگر ایک واقعہ کئی جگہ ذکر بھی کیا گیا ہے، تو ہر واقعے میں کچھ ایسا اضافہ، کچھ ایسی ترمیم ہوتی ہے، ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر، ایک نیا احساس،
ایک نیا محاسبے کا شعور بیدار ہو جاتا ہے اور انسان لرز جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو بے اختیار دل چاہتا ہے۔ لہٰذا رہنما کو پہلے غور کرنا چاہیے کہ میں قوم کو کہاں لے جا رہا ہوں، چاہے وہ کسی بھی منصب پر ہو، خصوصاً دینی مناصب والے علماء ہیں یا مشائخ حضرات ہیں، پیر حضرات ہیں یا عاملین حضرات ہیں، جن کے پیچھے ایک قوم ہوتی ہے کہ ہم قوم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو یہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو جعلی قسم کے پیر ہوتے ہیں اور وہ ناجائز امور کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ قوم اس کو بھی دین کا حصہ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور پھر قوم ان کے پیچھے چلتی ہے تو وہ اس قوم کو علماء سے خاص طور پہ اس لیے دور کر دیتے ہیں کہ اگر یہ علماء کے قریب جائیں گے تو احکام شرعیہ معلوم ہو جائیں گے اور پھر یہ لوگ ہماری گرفت کریں گے کہ یہ تو آپ ناجائز کر رہے ہیں، تو علماء کی مذمت۔ تو اس لیے مطلب اس قسم کے جو ڈبے اور جعلی پیر ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی متبع شریعت پیر ہے، باشرع ہیں، سنن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل ہیں اور اپنے قریب رہنے والوں کی اصلاح کے متمنی ہیں، ان کی ہر وقت اصلاح کرتے رہتے ہیں، ان کی برائیوں کو دیکھ کر چشم پوشی نہیں کرتے بلکہ احسن انداز سے، پیار بھرے انداز سے، حکمت بھرے انداز سے ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا پیر جو ہے، ایسا مرشد جو ہے، ایسے جو شیخ ہیں، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑا کرم ہے۔ ان کے دامن رحمت سے ضرور فیض حاصل کرنا چاہیے اور جو ان کی صحبت میں رہے گا انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ لیکن ایسے لوگ دنیا میں اب گنتی کے ہیں، گنے چنے لوگ ہیں، ورنہ اکثر جو ہیں وہ رہنما کے روپ میں رہزن ہیں، حقیقتاً ڈاکہ مارنے والے ہیں، جو لوگوں کے بعض ایمان پہ ڈاکہ مار رہے ہیں اور بعض ان کے مالوں پہ ڈاکہ مار رہے ہیں، اور اس طریقے سے بہت ہی خراب صورتحال سامنے آتی ہے۔ بہرحال تو ایک جہت ہے رہنما کی، رہنما کو اپنے اس آیت کے ساتھ محاسبہ کرنا چاہیے۔ دوسرا، پیروی کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ بروز قیامت آپ جا کے کہہ دیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا معلوم تھا، بس یہ تو اس نے گمراہ کیا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ نہیں، کیا آپ بچے تھے؟ کیا آپ کے اندر عقل نہیں تھی؟ کیا آپ میں شعور نہیں تھا؟ کاروبار کرتے ہوئے تو کبھی آپ نے آنکھیں بند کر کے کاروبار نہیں کیا، دیگر مالی امور کے اندر تو آپ بڑی سمجھداری اور چالاکی کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن اخروی معاملات میں آپ نے بغیر سوچے سمجھے کسی کا دامن تھام لیا اور اس کے پیچھے چلنے لگے، اس پر گرفت ہوگی۔ لہٰذا اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ فرعون آگے آگے ہوگا، قوم پیچھے پیچھے ہوگی اور یہ قوم کو جہنم میں ڈالے گا، یہ ڈلوانے کا سبب بنے گا۔ لہٰذا پیروی کرنے والے کو بھی چاہیے کہ کس امر میں، کس معاملے میں رہنما کی پیروی کرنی ہے اور کس میں نہیں کرنی، اس میں فرق اسے کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بالفاظ جس کو آپ بزرگ سمجھتے ہیں یا کوئی رہنما ہے، وہ اگر خلاف شرع حکم دے گا تو اس خلاف شرع حکم کو ہرگز نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی میں کسی کی عزت، کسی کا احترام پھر باقی نہیں رہتا، اس میں کسی کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ فقہاء نے ماں باپ کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن اس صورت میں جب ان کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتا نہ ہو۔ تو اگر کوئی آپ کو کوئی حکم دے رہا ہے بالفاظ اور وہ خلاف شرع ہے تو اس میں اطاعت ہرگز نہیں کرنی ہوگی، اور خلاف شرع حکم دینے والے کے پاس تو ویسے نہیں آدمی کو بیٹھنا چاہیے کہ وہ غلط راہ دکھا رہا ہے۔ لہذا رہنمائی کرنے والے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور پیروی کرنے والے کو اپنے بارے میں کچھ غور و تفکر و فکر کرنے چاہیے تاکہ اس قسم کا انجام ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، تو یہ فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا بروز قیامت تو وہ انہیں جہنم میں لا اتارے گا یا ڈال دے گا۔ وبئس الورد المورود، اور یہ کیا ہی بری اترنے کی جگہ ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے پیچھے اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے ہے اور قیامت کے روز بھی ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت سے یہ دور کیے جائیں گے۔ بئس الرفد المرفود، اور یہ کیا ہی برا انعام ہے جو ان کو بروز قیامت حاصل ہوگا یا انہیں ملا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحصید، یہ بستیوں کی خبریں ہیں۔ ذالک من انباء القری، یہ بستیوں کی خبریں ہیں۔ نقصہ علیک منہا، نقص علیک، ہم انہیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان قوموں کے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ منہا قائم، ان میں سے کچھ قومیں کھڑی ہیں، وہ حصید، اور کوئی کٹ گئی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قوموں کے آثار اب بھی باقی ہیں،
جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ آثار تھے، یا صالح علیہ السلام کی قوم کے کچھ آثار تھے، اور کچھ کے کوئی کٹ گئی ہیں، یعنی ان کے آثار تک مٹا دیے گئے، جیسے قوم لوط تھی یا قوم شعیب تھی کہ بالکل ان کے آثار ختم ہو گئے۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، تو انہیں ان خداؤں نے جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوچھتے تھے، پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، کچھ بھی نفع نہ دیا، کچھ کام نہ آئے وہ خدا۔ لما جاء امر ربک، جس وقت کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ تو واقعی یہ توجہ طلب بات ہے کہ اگر اس زمانے میں جو بت پرستی کر رہے تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے، وہ بت حق تھے اور واقعی وہ قدرت اور قوت رکھتے تھے، تو جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو یہ کہاں تھے، اور انہوں نے کیوں اللہ کے عذاب کو نہ روکا؟ اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ طاقتور تھے تو کہاں گئے؟ تو یہ خود بھی مطلب یہ کہ عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان سے یعنی ان بتوں کے سبب ان لوگوں کو ہلاکت کے سوا اور کچھ زیادتی حاصل نہ ہوئی، کہ زیادتی ہی مطلب ہلاکت میں ہی زیادتی بڑھی، ان سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ جتنی عبادت کرتے رہے اتنا وبال بڑھتا رہا، اور پھر ایک وقت آیا کہ ایسی غفلت کے اندر یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا بڑا توجہ طلب بات ہے کہ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، کہ ہم نے ان پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ تو توجہ فرمائیے کہ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینکتا ہے، قرآن و حدیث کو معاذ اللہ ناقابل عمل تصور کرتا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے اور بہت بڑی نادانی اور بہت بڑی غلطی ہے۔ اب اگر اس پہ عذاب مرتب ہوگا تو معاذ اللہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کو بالکل مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، بلکہ اس شخص کی اپنی شامت اعمال ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، وہ ظلم سے پاک و صاف ہے۔ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اپنے لیے برے اعمال جمع کر رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا قصور ہے، اور یہ مطلب کوئی اچھا نہیں ہے، ہمارے لیے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اگر ہم فحش کلامی کے ذریعے، فحش مناظر کے ذریعے اور دیگر برے کاموں کے ذریعے یا حرام کمائے ہوئے مال کے ذریعے کچھ آسائشیں حاصل کر رہے ہیں، تو حقیقتاً یہ اپنے ساتھ کچھ بھلا نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ بروز قیامت یہی تمام امور ہوں گے جو ہمارے لیے عذاب کا سبب بنیں گے، اللہ کی طرف سے گرفت کا سبب بنیں گے، میدان محشر میں ذلت، رسوائی، شدید حسرت اور پچھتاوے کا سبب بنیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا معاذ اللہ تو پھر وہ ہمیں جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے، تو یہی تمام معاملات جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ تو بتائیے ہمارے حق میں بہتر ہے یا خود ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ تو یقینی سی بات ہے اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی ہے وہ انگارے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہو، آپ اس کو روکیں اور بولے کہ کیا کر رہے ہو، کیوں مجھے تنگ کرتے ہو، یہ کتنا خوبصورت انگارہ ہے، میں تو اس کو ہاتھ میں لوں گا، اور وہ آپ کے منع کرنے کے باوجود باز نہ آئے، اس کی روشنی دیکھ کر، اس کے سرخ پن کو دیکھ کر وہ اس کو ہاتھ میں پکڑ لے، تو اس میں پھر آپ کا کیا قصور؟ یہ تو اس کی اپنی شامت اعمال ہے۔ تو ایسے ہی ہے، یہ گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں، حرام مال، جو بری عادات ہوتی ہیں، یہ تو انگارے ہیں، اس انگاروں کو ہم اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، اور جو کوئی منع کرتا ہے اس پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب یہ انگارے ہمیں جلانا شروع کریں گے اس وقت احساس ہوگا کہ واقعی یہ تو بڑی غلطی کی، سمجھانے والا اچھا تھا، ہمارا ان کو رد کرنا بہت ہی برا تھا، لیکن پھر پچھتانا نفع نہیں دے گا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہے، اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جس وقت وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم ہو، یعنی جب کوئی بستی ظلم کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس بستی کو پکڑتا ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، بے شک اس کی پکڑ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید دردناک ہے، بہت سخت پکڑ فرماتا ہے۔ تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج دنیا کے اندر کوئی گرفت نہیں ہے، آج جو کچھ بولیے، جو کچھ آپ لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کریں، غلط سلط، اور جس طرح چاہے گمراہ کریں، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن بروز قیامت کیا ہوگا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر گرفت ہمارے سامنے آ گئی تو پھر ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی شدید پکڑ فرمائے گا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، بے شک اس میں نشانی ہے، یعنی عبرت و نصیحت ہے اس شخص کے لیے
کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ آپ غور فرمائیے کہ معلوم یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں سے، ان واقعات سے، ان آیات سے ڈر اور خوف کی توفیق اور سعادت مند کوئی حاصل ہوگی۔ جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہوگا وہی ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ان آیات کو پڑھنے کے باوجود، اس تفسیر کو سننے کے باوجود، ہمارے سمجھانے کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کی اپنے کانوں سے ٹکراتے ہوئے محسوس کیے جانے کے باوجود اگر ہم کوئی اثر قبول نہیں کر رہے تو ہمارے قلب میں آخرت کا خوف نہیں ہے۔ جب تک آخرت کا خوف نہیں ہوگا آدمی حقیقتاً قرآن سے اکتساب فیض نہیں کر سکے گا، کیونکہ آخرت کا خوف ہمیں آخرت کا خوف دل کو نرم کرتا ہے، اور جب دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بالکل ایک ایسی زمین بن جاتا ہے جس پر ہل چلا دیا گیا ہو، اب اس زمین میں اگر بیج ڈالا جائے تو ضرور پودا نکلتا ہے۔ ایسی جب ہم اپنے دل کو عذاب آخرت کے خوف سے نرم کر لیں گے تو عبرت و نصیحت کے بیج ضرور اثر انداز ہوں گے اور ہدایت کا پودا نکلے گا اور ہم راہ پا جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی تقریباً 103 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ ابھی ہم 103 نمبر آیت کی تفسیر کر رہے تھے، تھوڑا سا حصہ اس کا ہوا تھا۔ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، کہ بے شک اس میں، یعنی جو پچھلی قوموں کے واقعات عذابات کے بیان کیے، اس کے جواب میں ان کی نافرمانی، پھر اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی کا ان پہ عذاب، ان کی گرفت اور دیگر جو امور ہے، ان میں نصیحت اور عبرت ہے اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف رکھتا ہو۔ تو یہ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک تھوڑی سی سوچ فراہم کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہم ان باتوں کو سن کر کوئی نصیحت اور عبرت حاصل نہ کریں تو اس کو اس بات کی دلیل بنانا بالکل درست ہوگا کہ ہمارے دل میں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، اور آخرت کا خوف نہ ہونا یہ دل کی سختی کی علامت ہے، اور دل کی سختی بدبختی سے ہوتی ہے، اور بدبختی نبی کریم نے فرمایا جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ جو نصیحت و عبرت حاصل نہ کرے وہ ضرور جہنم میں جائے گا، لیکن ایک شبہ، ایک شک، ایک وسوسہ، ایک خیال ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے وہاں پر یعنی جہنم میں دخول کا سبب بھی بن جائے گی، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہرحال اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اب بات کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ان واقعات کو سن کر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود۔